الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کے اندر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اور جو آفات اور مصائب ہے، جو حوادثات اور واقعات ہے، وہ بھی اللہ جل شانہ کے امر سے ہے. بڑے حادثات اور بڑے واقعات وہ تو کافر بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں تک کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو جواب میں یہ کافر لوگ بھی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اس ماننے پر وہ بھی مجبور ہے. لیکن مسلمان کا ماننا یہ ہے کہ ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، ایک پتا بھی گرتا ہے، ہلتا ہے، وہ بھی اللہ کے امر سے ہیں اور اللہ کے علم میں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ذرہ وہ ریت کا ہے، ایک قطرہ پانی کا ہے، یا ایک پتا کسی درخت کا ہے، اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں، نہ اللہ کے قدرت سے باہر ہے کہ خود سے کچھ کر سکے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ جو زمین کا فرش بچایا ہے یہ اللہ نے بچایا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کا چھت اللہ نے کھڑا کیا ہے. اس میں یہ سورج، چاند، تارے اللہ پاک نے یہ نظام چلایا ہے. وَالشَّمْسِ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، یہ چاہے چاند ہے، چاہے سورج ہے، چاہے تارے ہیں، اللہ نے پیدا بھی کیے ہیں اور اللہ پاک اس نظام کو چلا بھی رہے ہیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور ان بڑے بڑے سیاروں کے اندر یہ جرت نہیں کہ وہ آگے پیچھے اپنے مدار سے ہو سکے. ایک ذرہ وہ اپنے مقررہ مدار سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اسی کے اندر چل رہے ہیں. اگر تھوڑا سا وہ گڑبڑ کر جائے تو پھر تو نظام درہم برہم ہو جائے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں. ہواؤں کا نظام،
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہواؤں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے اور انسان کے فائدے کے لیے چلایا ہے۔ بارشوں کا نظام کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے بارشوں کا نظام بنایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، بارشوں کے ذریعے آسمان سے، بادلوں سے، اوپر سے یہ صاف شفاف پانی کو نازل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نازل کرتے ہیں، اللہ بارشوں کو برساتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو لاتے ہیں اور یہ احسان ہے اس کا۔ اور یہ ساری چیزیں جو قرآن کریم کے اندر گنوائی گئی، زمین کا، آسمان کا، اس کے درمیان کے نظام کا، اللہ پاک جل شانہ نے اس نظام کا ذکر کیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زمین ہمارے فائدے کے لیے، آسمان ہمارے فائدے کے لیے، زمین ہمارے فائدے کے لیے، لیکن کبھی ایسا شدید زلزلہ اس میں آتا ہے کہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہوائیں ہمارے فائدے کے لیے ہے لیکن وہ کبھی اتنی تیز چلتی ہے کہ اللہ اکبر، اور یہ پانی ہمارے فائدے کے لیے ہے لیکن کبھی تو پورا سندھ اور پورا بلوچستان اور پورا پنجاب اور کیا کیا فصلیں اور کیا دیہات اور کیا سب کچھ کو جو ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہارے نیک اعمال کے ذریعے اللہ پاک اپنے اچھے فیصلے بھیجتا ہے اور تمہارے برے اعمال کے بدلے اللہ پاک پھر سخت فیصلے بھیجتا ہے۔ نظام ہے تو تمہارے فائدے کے لیے، لیکن جب تک تم عمل صالح کرتے رہو، نافرمانیوں سے بچتے رہو، تو یہ تمہارے فائدے کی چیزیں تمہارے فائدے میں چلے گی، اور اگر تم اپنے راستے سے ہٹ گئے تو یہی فائدے کی چیزیں تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہمیں بتا دیا ہے، مثال سے واضح کر دیا ہے کہ شاید سمجھ آ جائے، شاید کہ سمجھ آ جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں میں نے کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے میں نے۔ اور ذرا جو قرآن تمہارے پاس آیا ہے اس میں ذرا دیکھ لو، وہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، اس کی قوم جب وہ بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہوئی اور سمجھانے بجھانے سے بھی ان کو بات سمجھ نہ آئی، یہاں تک کہ 950 سال تک مسلسل حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا دعوت قومی لیلا ونہارا، دن کو بھی ان کو سمجھاتے رہے، رات کو بھی سمجھاتے رہے، لیکن جتنا وہ سمجھاتے رہے وہ بھاگتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنی کانوں میں انگلیاں دیتے کہ آواز تک ہم تک نہ پہنچے۔ پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ مولا ان میں بس اب ایک بھی نہ بچ جائے۔ انہوں نے اتنا مایوس کیا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور پھر بد دعا کا نتیجہ کیا نکلا کہ سورہ ہود کے اندر ہے اور سورہ مومنون کے اندر بھی ہے، مختلف جگہوں پر ہے
کہ پھر زمین سے بھی پانی نکلا، وفارت تنور، جیسے پورے کے پورے تنور ابل پڑے، پورے کے پورے تندور جو ہے وہ ابل پڑے، اور آسمان سے بھی پانی، اور پھر پانی اتنا زیادہ ہوا کہ پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچا۔ تو جو پانی اتنا زیادہ ہو کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے تو نیچے کیا بچے گا؟ صرف وہ لوگ بچے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور مومن تھے۔ اللہ نے تدبیر بھی بتلا دی کہ کشتی بنا لے، اس پہ سوار ہو جائے۔ اس دن اگر یہ سارے کافر بھی کشتیاں بنا کر سوار ہوتے تو بھی انہوں نے غرق ہونا تھا، بچنا تو انہوں نے تھا جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا اور وہ ایمان لائے تھے۔ صرف اسی کشتی کے سوار بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ پھر ایک اور قوم عاد، قد و قامت، بڑے پہلوان، اور اللہ نے طاقت قوت اتنی عطا فرمائی کہ وہ تکبر میں آ گئے، اور انہوں نے کہا بھئی ہم جیسا تو کوئی نہیں، یہاں تک کہ یہ کہا کہ اب کائنات میں ہم سے کوئی بڑا پہلوان نہیں۔ من اشد منا قوہ، انسان میں جب تھوڑا سا صحت ہو، تھوڑا سا حالات ٹھیک ہو، تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ آسمان جو کڑا ہے نا، یہ بس یہ میں نے کڑا کیا ہے، یہ نظام چلا رہا ہوں میں۔ اور پھر جب تھوڑا سا اللہ پاک بجاتے ہیں نا اسے، یہ صرف ایک تنکے کی برابر، پھر وہ بیچارہ اٹھ نہیں سکتا۔ پھر اللہ پاک نے انہیں بھی پکڑا اور ان کے اوپر ایسی تیز ہوا بھیجی، وہی ہوا جو فائدے والی، لیکن پھر اللہ نے اس کو ان کے لیے نقصان والا بنا دیا، اور پھر کوئی نہ بچا۔ پھر صالح علیہ السلام کی قوم، اور بڑے جو ہے سائنسدان تھے، بڑی عمارتیں اور پہاڑوں کے اندر تراش کر بنانا، بہت کچھ تھا ان کے پاس، لیکن نافرمان تھے، اور سمجھانے پر وہ جب نہ سمجھے، پھر اللہ نے کہا میں سمجھاتا ہوں تمہیں، پھر اللہ نے سمجھا دیا، اور کیسی پھر چیخ آئی ان کے اوپر، اور کیسے ہلاک ہوئے، کیسے زلزلہ آیا ان کے اوپر، اللہ اکبر، کوئی نہ بچا۔ اور پھر آپ نے دیکھا حضرت شعیب علیہ السلام نے جن لوگوں کو سمجھایا تھا اور وہ نہ سمجھے، مضبوط معیشت کے مالک تھے، لیکن ناپ تول میں ڈنڈی ماری کیا کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دھوکے باز تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو اٹھایا زمین سے اور الٹا ایسے پٹخ دیا کہ کوئی نہ بچا، اور 5 عذاب بھیجے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر، قرآن کریم میں پڑھ لیا، جگہ جگہ ہے۔ اور پھر ایک اور بھی آپ نے پڑھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کو سمجھایا تھا اور وہ نہ سمجھے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بحر قلزم کے حوالے کر دیا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، دو روز اقتدار نشد نا، اقتدار نشد دا صرف شرابو کی نشه نه ده، دی ځوانۍ کې د خپله یو نشه ده، مال کې خپله یو نشه ده، هر شي کې خپلې نشې دي۔ الله دې د دغې نشو تماشو نه زموږ حفاظت نصیب کړي۔ پھر اللہ پاک نے پکڑا اسے، اور اس کا ایک قریبی اور تھا قارون، بڑا رئیس، مالدار۔ ہاں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو قارون سے بھی زیادہ مانگنے والے ہیں کہ ان کو اس سے بھی زیادہ ملے، لیکن اس کا انجام نہیں دیکھا کہ کیا ہوا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ،
زمین نے اس کو نیچے کھینچ لیا، اللہ نے اسے خسف کر دیا، دنسا دیا۔ اور یہ سورہ قصص کے 20ویں پارے کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، پورا واقعہ ہے وہاں پر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سمجھایا، یہ کچھ رشتہ دار بھی تھا اور ساتھ میں بظاہر اسلام کے بھی دعوے دار تھا، لیکن تھا منافق، اندر سے نہیں تھا۔ تو جب زکوٰۃ کا حکم آیا، تو جب مالی قربانی، جانی قربانی کا وقت آتا ہے تو پھر جو اوریجنل عاشق ہوتے ہیں وہ اور جو 2 نمبر ہوتے ہیں ان میں پھر فرق سامنے آتا ہے نا۔ تو کہا یہ ٹیکس کون مانتا ہے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگا۔ اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی بدبخت عورت کو پیسے دے کر ایک بڑے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگوا دیا۔ کچھ قارون کے رشتہ دار اب بھی موجود ہیں جو ایک دوسروں پر بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی ثبوت کے الزام لگاتے ہیں، میڈیا کو خرید کر، فلاں کو خرید کر، فلاں کو خرید، وہ بدنام ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب بات یہاں تک پہنچی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی، زمین نے اسے پکڑا اور پھر اس کو اللہ نے خزانوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیا۔ اچھا، یہ کوئی دنس گئے، کوئی زلزلے سے، کوئی ہواؤں سے، یہ سب کس وجہ سے؟ یہ کالے تھے اس وجہ سے، یا یہ عجم تھے اس وجہ سے؟ معیشت کمزور تھی، حکومت پاس نہیں، ٹیکنالوجی میں کمزور تھے، اس وجہ سے ہلاک ہو گئے؟ قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان ہر ایک کو جو میں نے پکڑا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے میں نے پکڑا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، طغیانی سرکشی کی وجہ سے، ان کے کفر شرک کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ یہ کس لیے ہمیں سمجھا رہے بار بار؟ اس کو میں نے پکڑا، اس میں یہ تھا، اس کو پکڑا، اس میں یہ تھا، اس سے پکڑا، اس میں یہ خرابی۔ بھائی جس کو سنایا جا رہا ہے اس سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ، ایسے ایسے کرو گے تو حشر یہی ہوگا، ایسے اعمال کرو گے تو انجام ایسے ہوگا۔ یہ سب اس لیے اللہ بڑا کریم ہے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ جتنے ہلاک ہوئے اللہ نے ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود اپنی آپ پر ظلم کرنے والے۔ انہیں کہا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے، آگے نہ ہو، یہ چلے گئے، گولی تو لگنی تھی ان کے سر پر۔ جب اللہ نے توحید کا اور شرک کا مسئلہ سمجھا دیا، صحیح تولنے کا اور خراب ناپ تول کا جب بتلا دیا، اور نکاح کا اور ہم جنس پرستی کا مسئلہ سمجھا دیا، حلال اور حرام واضح کر دیے، تو پھر ہم کیوں لائن کو کراس کر جائیں؟ اس امت کو بھی اس امت کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے۔ اور ایک جگہ یہاں فرمایا کہ جب تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے اور نہیں عن المنکر چھوڑ دو گے، بلائیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے منع کرنا، جب تم اس کام کو چھوڑ دو گے، اللہ پاک پھر تم پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے اور پھر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تہجد پڑھنے سے پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی، نہ تسبیحات سے، نہ صدقات سے، اس لیے کہ تم نے اپنی ایک ذمہ داری کو چھوڑا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، ایک اور روایت جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو ارشاد فرمایا اور بڑا واضح کیا ہے، اور اس میں سے چند ایک آپ سن لیں
پھر بات ختم کرتے ہیں، نماز کا ٹائم قریب ہے۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب جو بھیجتے ہیں یا آفت اور مصیبت، اس میں پہلے یہی ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بعض اعمال کا مزہ اللہ پاک یہاں پر تمہیں چکھا دیتا ہے اس لیے کہ تم باز آ جاؤ۔ ایک تپڑ اس لیے لگتا ہے کہ واپس ہو جاؤ، غلط راستے جا رہے ہو۔ اب جو تپڑ لگنے کے بعد بھی واپس نہ آئے تو پھر اس نے آگے جا کر ہلاکی تو ہونا ہے نا۔ اور بعض اللہ پاک فرماتے میں تمہیں یہاں پر دنیا میں تھوڑا سا اگر ہر گناہ پر اور ہر بات پر تمہاری پکڑ کرتا پھر تو کب کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ تو اس روایت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے ان برے اعمال سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بات اس میں سے یہ کہ اللہ پاک اپنے بندے کو قریب بلا کر فرمائیں گے کہ میں مریض تھا، تو میری عیادت کرنے نہ آیا۔ اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا؟ کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر آپ اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس ہی پاتے۔ اور پھر فرمائیں گے میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ کہا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تجھ سے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہ پلایا، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ کہا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر آپ اس سے پانی پلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ یعنی جو میری مخلوق ہے اس پر اگر تم رحم کرتے تو ارحم الراحمین آج تم پر رحم کرتا، لیکن تم نے اس میرے مخلوق پر رحم نہ کیا، آج تم کسی رحم کے مستحق نہ ٹھہرے۔ وہ روایت تفصیلی ہے انشاءاللہ، وہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے، جس میں اس امت کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سے تمہارے گناہ ہیں کہ جب تم وہ گناہ کرو گے پھر اللہ پاک کے عذاب کا سلسلہ ایسے تمہارے اوپر برسے گا، وہ لاٹھی اور وہ کوڑا ایسے برسے گا جیسے تسبیح کا تار ٹوٹ جائے اور وہ دانے گرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے عذابوں سے جو بچنے کا طریقہ ہے وہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ تم آؤ میرے ساتھ جو ہے صلح صفائی کر لو، استغفار کر لو، رجوع کر لو، اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ایسے معاف کر دوں گا۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا